سب سے بڑے سیاسی دنگل کا فائنل راؤنڈ کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ عام انتخابات کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا گیا۔ سیکیورٹی انتظامات کے لیے 1 ارب 30 کروڑ 66 لاکھ روپے جاری۔ فیصل آباد 12 کروڑ، جھنگ 10 کروڑ 75 لاکھ، ٹوبہ 1.25 کروڑ، چنیوٹ 1 کروڑ 95 لاکھ کا حقدار ٹھہرا۔ پولیس نے بھی الیکشن سیکیورٹی کے لیے کمر کس لی۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ گئے۔ ڈی پی او آفس میں میٹنگ۔ انتخابات میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ سی پی او فیصل آباد محمد علی ضیاء کی بھی اجلاس کی صدارت۔ بولے بیلٹ پیپرز کی ترسیل کے دوران مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحہ نمائش کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ جناوالہ میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فلیگ مارچ۔ ایس پی عابد ظفر نے مارچ کی سربراہی کی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کی تبدیلی بند کر دی۔ عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے اب نشان نہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ صوبائی الیکشن کمشنرز، ڈی آر اوز کو اہم ہدایات جاری کر دی گئی۔ ادھر چنیور میں عام انتخابات کے لیے ایک اور مرحلہ طے۔ ووٹنگ فہرست ریٹرننگ افسران کے سپرد۔ دوسرے مرحلے میں سرکاری ملازم پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی تمام نشستیں جیتیں گے۔ حکومت مسلم لیگ نون بنائے گی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ سابق ایم پی اے شیخ اعجاز احمد کی رہائش گاہ پر گفتگو میں رانا ثناء اللہ بولے مسلم لیگ نون ایک پیش پر ہے، ذمہ داریوں کا تعاون وقت کی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ شیخ اعجاز نے شیخ یوسف کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کا چک 60 شہباز پور کا بھی دورہ۔ اہل علاقہ اور لیگی کارکنان نے رانا ثناء اللہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ادھر انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کی سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اعزاز میں تقریب منعقد۔ فیصل آباد کے تاجروں کا مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا اعلان۔ کامیابی کے بعد امیدیں باندھ لیں۔ امیدوار جمعیت علماء اسلام این اے 102 سید زکریا شاہ دستبردار۔ نون لیگی امیدوار عابد شیر علی کی حمایت کا اعلان۔ عابد شیر علی بولے نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نواز شریف پر اعتماد قابل تحسین ہے۔ نیوز 9 کی سروے ٹیم نے بھی سیاسی پارہ بڑھا دیا ہے۔ این اے 98 سمندری میں لیگی اور آزاد امیدوار آمنے سامنے۔ امیدوار پیپلز پارٹی رانا فاروق سعید بھی متحرک۔ سروے میں پی پی 104 اور 105 بارے رائے بھی شامل۔ بیشتر ووٹرز امیدواروں کی سابقہ کارکردگی مایوس۔ مسلم لیگ نون کے فیصل آباد جلسے کی تیاریاں۔ امیدوار پی پی 117 خواجہ رضوان کے قائد نون لیگ میاں نواز شریف سے ملاقات۔ 2 فروری کو دھوبی گھاٹ جلسے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں خواجہ لقمان بھی شریک ہوئے۔ خواجہ رضوان کے بھائی خواجہ ریحان بھی متحرک۔ امیدوار این اے 103 حاجی اکرم انصاری کے ہمراہ باؤ والا دورہ۔ چیئرمین یونین کونسل 128 باؤ طاہر انصاری اور میاں شاہد نے استقبال کیا۔ اہل علاقہ کا خواجہ رضوان کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ الیکشن کا موسم، ملاقاتیں، گلے شکوے اور مطالبات۔ جنگ میں انتخابی سرگرمیاں تیز۔ امیدوار پی پی 126 اسلم بھروانہ کی مسیحی برادری سے ملاقات۔ ادھر فیصل آباد کے این اے 103 میں پی پی امیدوار متحرک۔ انجینئر رانا مبشر علی کے مختلف علاقوں کے دورے۔ باؤ والا، لاہوری چوک، خالد کالونی اور شہباز ٹاؤن میں ملاقاتیں۔ رانا مبشر کالونی، تلیاں والا، امین ٹاؤن اور شیخ کالونی بھی گئے۔ رانا محمود، رانا عاقل، رانا ظفر اور دیگر نے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ ٹوبہ میں امیدوار ایک ووٹ کے لیے کوشاں۔ لیگی امیدوار پی پی 121 امجد علی جاوید کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ بولے برادریاں دھڑوں کی شکل میں حمایت کر رہی ہیں، منتخب ہو کر حلقے کی شکل بدل دوں گا۔ کمالیہ میں بھی الیکشن ماحول گرم۔ امیدوار پی پی 123 چودھری شاہد اقبال گجر کی تھانہ موڑ، اقبال بازار، صدر بازار اور دیگر مقامات پر آمد۔ شاندار استقبال۔ انتخابی نشان ہوائی جہاز پر مہر لگانے کی اپیل کرتی۔
فیصل آباد میں انتخابی امیدواروں کی گھر گھر مہم، امیدوار پی پی 113 سردار مزمل سرور ڈوگر کی عوام میں پذیر آئے۔ مزمل ڈوگر کہتے ہیں 8 فروری جیت کا دن، حلقے میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ سخت سردی میں ڈویژن میں بچے نمونیا کا شکار، چنیوٹ میں ایک ماہ میں 100 سے زائد مریض بچے رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں رواں ماہ 1193 بچوں کو نمونیا کے باعث لایا گیا، 118 کی موت واقع ہوئی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد کی تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل، محکمہ بلڈنگ 27 کروڑ 32 لاکھ سے تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ چنیوٹ میں حفاظتی ٹیکے لگانے کا تیسرا روز، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق نے خود فیلڈ ورک کیا اور بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے۔ ہزاروں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر 7 سال بعد بھی مستقل نہ ہو سکے، احتجاج رنگ لایا، نہ یقین دہانیاں پوری ہوئیں۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے اے ای اوز مستقل کے منتظر۔ ایف بی آر اور محکمہ ریونیو کی غفلت، اوورسیز پاکستانی دوہرے ٹیکسز کا عذاب جھیلنے لگے۔ جائیدادوں کی خرید و فروخت میں اوورسیز پاکستانیوں کو ود ہولڈنگ ٹیکسز چھوٹ۔ محکمہ ریونیو بیرون ممالک مقیم شہریوں سے نان فائلرز کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے لگا۔ صنعتکاروں نے اعلان نہیں، عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں صنعتی سیکٹر کے لیے 9 سینٹ فی یونٹ بجلی کے اعلان کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ 16 سینٹ فی یونٹ پر کوئی انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شوکوٹ میں قتل کیس کے مجرم کو سزائے موت، شریک مجرم پر دوسرے کو عمر قید کی سزا۔ عدالت نے شوکت کو 25 لاکھ اور عمران کو 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا، 3 ملزم جرم ثابت نہ ہونے پر بری۔ پنجاب بار کونسل کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد، ٹوبہ اور تحصیل بار جڑاوالا کا عدالتی بائیکاٹ، کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے بار کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، مسترد کرتے ہیں۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا اجلاس، رکشوں کی رجسٹریشن بارے ڈی سی کو بریفنگ، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کا سرکاری دفاتر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں پر پابندی کا حکم۔ نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کا جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا دورہ، حجاج کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں سے آگاہ کیا، بولے حاجیوں کے مزید 30 سے 40 ہزار روپے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا وفاقی محتسب و ٹریفک قوانین بارے سیشن، آگاہی سیشن میں ایڈوائزر انچارج ریجنل محتسب فیصل آباد شاہد حسین جیلانی، سی ٹی او مقصود احمد لون کی شرکت، مقررین نے کہا ٹریفک قوانین کی پاسداری قومی فریضہ ہے۔ فیصل آباد میں واپڈا سٹی فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، کاروباری گروپ شہزاد پمپس اور شہزاد ہولڈنگز نے بنیاد رکھی، واپڈا سٹی میں خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فیصل آباد کے کیڈٹ کالج میں تعلیم کے عالمی دن پر تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، کرنل ریٹائرڈ سجاد حیدر، غلام حسین، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالحمید، میجر ریٹائرڈ محمد ارشد کی شرکت۔ اور فیصل آباد کی ڈاٹر کرکٹ اکیڈمی کی سالانہ تقریب، سارا سال بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ویمنز کھلاڑیوں کو 2 لاکھ سے زائد کے انعامات اور کیش پرائزز دیے گئے۔